صحابی رسول عبد الرحمن بن قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا اور صحابہ کرام وہ وضو والا پانی اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مر رہے۔ ظاہر بات ہے یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے، ورنہ کسی کے جسم پہ لگا ہوا پانی ہاتھ دھوئے اور نیچے گرے تو لوگ تو اس سے بھاگتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، میرے اوپر چینٹے نہ پڑے، اور وہ ایسے کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کس چیز نے تمہیں اس عمل پر ابھارا، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے، ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں واقعی محبت ہے یا اس محبت کی تمنا کرتے ہو تو پھر 3 کام تم نے کرنے ہیں۔ نمبر 1 سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کو اختیار کرنا ہے تم نے، کیونکہ جھوٹے شخص کا میرے ساتھ کوئی محبت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے محبت ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ لہذا پہلی بات کہ سچ اختیار کرو، سچائی پہ چلو، سچوں کا ساتھ دو، سچوں میں رہو، سچ بولو، کردار میں سچائی پیدا کرو، پہلی یہ بات ہے۔ دوسری بات، جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس امانت رکھوائے اس امانت کی حفاظت کرو، اس میں خیانت کبھی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے ہیں، ہجرت پر مجبور ہیں، اور وہی مکے کے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نکلتے ہوئے حضرت علی سے فرما رہے ہیں یہ اگرچہ میری جان کے دشمن ہیں لیکن ان کا مال بطور امانت کے میرے پاس ہے، لہٰذا اس کیفیت میں بھی میں خیانت کی اجازت نہیں دوں گا، میں اپنی جان ان سے بچا کر نکلوں گا، اور تم 3 دن کے اندر اندر جن جن کی جو امانتیں ہیں وہ سمجھا دیں، یہ ان لوگوں کو دے کر مدینہ میں آ جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کہتا وہ میری جان کے پیچھے پڑے ہیں تو ان کا مال تو میرے لیے حلال ہے، اب تو میں ان کا نقصان کروں گا، وہ کیوں میرے خلاف کھڑے ہیں؟ لیکن اس کیفیت میں بھی آپ اپنے عمل سے اپنے ساتھیوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں۔ اس سے زیادہ اضطراری اور مجبوری کی کیفیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور آپ اپنی امت کو اپنی سیرت کا ایک نقش دکھا رہے ہیں کہ خیانت کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، اپنے پڑوسی کا بہت خیال رکھنا اور اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، یہ آپ نے ان صحابہ سے فرمایا۔ تو سچ کے متعلق پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا، اور اس ضمن میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 مخلص صحابہ کی سچائی کا میں نے ذکر کیا کہ کس طرح 50 دن تک پورے معاشرے نے ان سے بائیکاٹ کیا، لیکن آخر سچ کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے دل میں ان کی جو جگہ بنی، اور امت کے دل میں آج تک وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اور جن منافقوں نے جھوٹ بول کر وقت سے فائدہ اٹھایا، جب اللہ نے وحی اتاری تو وہ دنیا آخرت میں برباد ہو گئے، کیونکہ جھوٹا شخص نتیجے کے لحاظ سے ذلیل ہوتا ہے، اور سچا شخص سچ کی قیمت کتنی بڑی چکا لے لیکن نتیجتاً وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں کلمہ کسی نے زبردستی نہیں پڑھایا، ہم نے سوچ کے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی حاکمیت اور طاقت کو مانتے ہیں، اللہ کے غیر کی حاکمیت کی ہم نفی کرتے ہیں، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، باقی کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب کہ ہم اپنی زندگی ان کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ تو یہ عہد ہر مسلمان نے بغیر جبر کے اپنی مرضی اور خوشی سے کیا ہے، تو پھر اس کو نبھانا بھی چاہیے اسے۔
یا تو ایک بندہ زبان ہی کسی سے نہ کرے، اگر زبان کرتا ہے تو پھر اس کو پورا کرے۔ اللہ نے اپنے رسول کو زبردستی لوگوں کو مسلمان کرنے سے منع کیا کہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ڈنڈے کے زور پہ، کلاشنکوف کے زور پہ، تلوار کے زور پہ کسی کو کہو کلمہ پڑھو نہیں تو مار دیں گے، اجازت ہی نہیں ہے، کہ یہ دل کا فیصلہ ہے۔ اور جب وہ اپنے دل سے اس بات کو مان لے اور زبان سے کہہ دے تو پھر وہ منافق نہ بنے، وہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ میں نے جو بولا ہے میں اس پہ کھڑا ہوں۔ بس اس چیز کو اللہ اور اس کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں۔